اب وہ پورے ملک مصر کے اندر، اب جو مصر ہے نا، یہ مصر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں حام کے بیٹے ہیں بسر کے بیٹے ہیں مصر. یہ انہوں نے اس ملک کو آباد کیا تھا، اس لیے اس کا نام ملک مصر ہے. تو یہ ملک جو ہے، اس کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہتے تھے. یہاں کے یعنی جو یمن کا بادشاہ اس کو تبا کہتے تھے، جو ایران کا بادشاہ اس کو کسرا کہتے تھے، شام کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، اور اسی طریقے جو مصر ہے اس کے بادشاہ کو جو ہے وہ کہتے تھے فرعون. فرعون کا مطلب کیا ہے؟ اصل ہے فرعو، نون جو ہے یہ اضافی لگا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں او کہتے ہیں بلند کو، بلند و بالا محل والا. تو چونکہ یہ اپنے بڑے بڑے محل بناتے تھے، جس طرح اہرام مصر ہے، قبروں کے لیے انہوں نے یہ پہاڑ بنائے تھے، جو یہ تکون بنے ہوئے نا جس کو کہتے ہیں اہرام مصر، عجوبہ ہیں. عجوبہ اس کو کیوں کہتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے. وہ ایک تکون پہاڑ پر 13 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں. پتھر جو جوڑے گئے نا وہ 13 لاکھ ہیں، اور ایک پتھر کا وزن کتنا ہے؟ 2700 کلو گرام ایک پتھر ہے. اور اسی طرح ہزاروں کلو گرام کے بھی پتھر ہیں، وہ جوڑ کے یہ 13 لاکھ سے ایک احرام بنا ہے. اور وہ کیوں بناتے تھے؟ اس کی چوٹی پہ جا کے یہ اپنی جو لاش ہوتی تھی اس کے اوپر ممی چڑھا کے کپڑا لپیٹ کے مثالیں لگا کے وہاں رکھتے تھے، اور وہاں سے روشنی اس کو آتی رہتی تھی. یہ قبروں کے لیے یہ احرام بناتے تھے. تو یہ فرعون اس لیے تھے، جاؤ جلال والے، روب والے، تکبر والے، ظلم کرنے والے، یہ ان کے اوصاف تھے. تو ان کا جو نام پڑ گیا فرعون، ان کا لقب تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون ہے وہ بہت بعد میں آیا. اس کا نام ہے مصعب بن ریان. جو فرعون تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا نام تھا مصعب بن ریان. اور بعض نے کہا ہے کہ ولید بن ریان تھا، اور ابو مصعب اس کی کنیت تھی. یہ اس دور کا فرعون تھا. اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن ریان. وہ بادشاہ تھا. اور عزیز مصر اس کا نام تھا قطفیر. جس نے خریدا تھا وہ وزیر تھا ان کا، عزیز مصر، جس کو مصر کی وزارت حاصل تھی، اس بندے کا نام تھا قطفیر. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے اطفیر. وہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ساری اماؤنٹ دے کر خرید لیا. خرید کے قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے گھر لایا. گھر جب لایا تو ان کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا راعیل، اور بعض نے زلیخا لکھا. دونوں نام کتابوں میں ملتے ہیں. تو جناب زلیخا ان کی بیوی تھی، اور ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. یہ 17 سال کی عمر میں حضرت یوسف کو خرید کے اپنے گھر لائے، اور وہاں اپنی بیوی زلیخا کو کہا، قرآن میں ہے کہ یہ لڑکا بہت اچھا لگا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شفقت پدری ان کے دل میں ڈال دی، یعنی والد کی محبت ڈال دی کہ اس کو خریدو اور گھر لے جاؤ. غلام نہیں بنایا، گھر لائے اور کہا کہ اس کو عزت سے رکھو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اس نے کہا یہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو حضرت زلیخا نے ان کا اکرام کیا، عزت کی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے میں نور اتنا تھا کہ یہ مصر کی گلیوں میں چلتے تھے تو جیسے اب سورج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں جو دیواریں ان کو روشن کرتا ہے، تو حضرت یوسف کے چہرے سے ایسے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی، اور وجود سے ان کے بڑی مہک اور خوشبو نکلا کرتی تھی، اور اتنے حسین تھے کہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے. تو حضرت زلیخا وہ ان کے اوپر اپنا دل دے بیٹھیں اور ان سے محبت کی، اور یہاں تک کہ ان کی یہ محبت آہستہ آہستہ عورتوں کے اندر، جو وزیر عورتیں تھیں نا، یعنی وزیر جیل جو تھا اس کی بیوی، عزیز مصر کو جو پانی پلاتا تھا اس کی بیوی، اسی طریقے جو روٹیاں بنانے والے
عورت تھی, گھر میں روٹیاں بناتی تھی, وہ یہ عورتیں اور ان کے علاوہ 40 وڈیروں سرداروں کی جو عورتیں تھیں, انہوں نے پھر ان کو تانا بھی دیا. کہ تانا کب دیا؟ جب واقعہ مشہور ہوا. واقعہ اس طرح ہوا کہ محل میں یہ موجود تھے اور جناب زلیخا نے اپنے دل کی بات ان کے سامنے جب رکھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں کوئی ایسی خطا کروں, اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے. اور پھر یہ گھبرا کے مین گیٹ کی طرف دوڑے. جب مین گیٹ کی طرف دوڑے تو قرآن کہتا ہے اس وقت ہم نے ان کو دلیل دکھائی. وہ دلیل کیا تھی؟ 2 دلیلیں تھیں. ایک تو یہ کہ جب جناب زلیخا بات کرنے لگی تو وہ اپنے بت کے اوپر اس نے کپڑا ڈالا, تو آپ کے دل میں آیا کہ یہ بے جان بت جو کہ جھوٹا معبود ہے اس سے حیا کرتی ہے, میرا اللہ تو دیکھنے والا ہے, میں اپنے اللہ سے کیوں نہ حیا کروں. اور دوسری دلیل یہ تھی کہ اس محل کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو ان کے والد حضرت یعقوب کا دیدار کروا دیا, اور حضرت یعقوب نے وہیں سے, یعنی آپ دیکھیں وہ کنعان میں تھے اور حضرت یوسف جو تھے وہ مصر میں تھے. یہ ہم کہتے ہیں کہ نبی کو جب اللہ تعالی کچھ دکھانا چاہے, تصرف کروانا چاہے تو نبی کر سکتا ہے اللہ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے. کہ انہوں نے وہیں سے اپنا ہاتھ حضرت یوسف کے سینے پر یوں لگایا اور کہا بیٹا یاد رکھنا اللہ نے تمہیں نبوت عطا فرمائی ہے, اور نبی جو ہیں وہ پاک ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ دوڑے. جب دوڑے تو آگے سے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑا روکنے کے لیے, تو قمیض پیچھے سے وہ پھٹ گئی. اب جب دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر تھا. اس نے جب یہ منظر دیکھا تو عورت دیکھیں فوراً اپنے آپ کو سیو کرتی ہے, وہ کوئی بھی ہو, یہ بات یاد رکھیں. فوراً کہا کہ دیکھو اس نے, تم نے ان پر احسان کیا اور اس نے برائی کا ارادہ کرنا چاہا, برائی کی نہیں. یہ وہ بھی مانتی تھی کہ یہ اتنا خوبصورت چہرہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا. یہ اس نے نہیں کہا کہ انہوں نے برائی کی ہے, ارادہ چاہا. یہ الفاظ قرآن کے ہیں کہ جناب زلیخا نے کہا کہ ارادہ چاہا, اس لیے تو ایمان مل گیا. اگر یہ بے ادبی کرتی تو بے ادب کو کبھی بھی ایمان نہیں ملتا. یہ بات یاد رکھیں, بے ادبی ہلاک کرتی ہے. بے ادبی کبھی بھی نہ کرے. کسی نبی, ولی اور کسی بھی صاحب فضیلت بندے کی آنکھیں بند کر کے عزت کرنی چاہیے. تو اس نے یہ الفاظ کا چناؤ کیا, اپنے آپ کو بھی سیو کرنا تھا, بچانا بھی تھا خود کو. تو اب یہ اس پہ جب تحقیق اور تفتیش شروع ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ, میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ ارادہ میں کروں کہ آپ کی عزت کی طرف میں ہاتھ بڑھاؤں. تو کہا کہ اس پر دلیل کیا آپ کے پاس اپنے آپ کو جو ہے نا سچا ثابت کرنے کے لیے؟ تو پنگوڑے میں ان کا بچہ, لے پالک بچہ تھا, ان کا بچہ نہیں تھا, لے پالک تھا, وہ 3 مہینے کا پنگوڑے کے اندر لیٹا ہوا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لیجئے میں سچا ہوں. اللہ کے نبی کی شان دیکھے, یقین کامل ہوتا ہے نبی کے پاس, یہ ہر بندے کے پاس یہ یقین نہیں ہوتا. 3 مہینے کا بچہ, آپ نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لیں کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. تو رب تعالیٰ نے اس بچے کی زبان پر فصیح جو ہے نا وہ کلمات جاری کر دیے, اور اس بچے نے کہا کہ اگر حضرت یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا سچی ہے, اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر حضرت یوسف سچے ہیں. اچھا, دونوں دفعہ میں حضرت یوسف کے ساتھ جھوٹا نہیں کہا گیا. یعنی یہ کلمات بتاتے ہیں کہ ہمارا دین ادب پر مشتمل ہے. کلمات کا چناؤ دیکھیں. یعنی اگر آگے سے پھٹی ہے تو یہ نہیں کہا کہ حضرت یوسف جھوٹے ہیں, کہا کہ یہ عورت سچی ہے, بھئی اپنی بات میں سچی ہے, اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہیں. تو پھر دیکھا تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹی سی. وہ کیوں یہ کلمات کہے؟ حکیمانہ کلمات. ایک 3 مہینے کا بچہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جب یہ بھاگے ہیں
اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو ان کو پکڑنے کے لیے ظاہر سی بات ہے لامالا پیچھے سے قمیض پکڑیں گی، عورت بھاگ کر پیچھے سے پکڑے گی تو پیچھے سے پھٹے گی. اور اگر یہ ارادہ برائی کا چاہیں تو عورت اپنی عزت کو سیو کرنے کے لیے دھکا دیں گی، سینے پر ہاتھ ماریں گی تو آگے سے قمیض پھٹے گی. تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی کیونکہ یہ دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے سے بھاگ رہی تھی اور انہوں نے پکڑا تو اس سے قمیض پھٹ گئی. اب عزیز مصر پر واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف سچے ہیں، لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اب کریں کیا، کہ اب میں ایک پورے شہر کا وزیر ہوں، بادشاہ کا قریبی ہوں، تو یہ بات جب عوام میں جائے گی تو میرے لیے بڑی پرابلم ہوگی. تو پھر یہ بات ابھی چل رہی تھی، جیل کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. تو اتنے میں وہ 40 وڈیروں سرداروں کی جو عورتیں تھیں انہوں نے تانا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جناب زلیخا کو کہ غلام ہے، خرید کے لائی ہو تو تم اس پہ اتنی فریفتہ ہوگی ہو. کہا کہ ایسی بات ہے تو میرے گھر. اب وہ یہ چاہتی تھیں اصل میں کہ ہم بھی ان کا نور دیکھیں. بہانہ بنایا، مکر کیا. اس کو قرآن نے کہا کہ ان کا مکر بہت بڑا مکر تھا، یعنی تانا مار کے. یہ اب بھی روٹین ہے نا، ہمیشہ ساس کی بات سننی ہو نا بہو سے تو اس کو اس کے خاندان والیاں نا تانا مارتی ہیں، تو ان دی غلام بن گئی. اب وہ پھٹنا شروع ہو جائے گی، بتانا شروع ہو جائے گی، ہاں وہ تو ایسی ہے، وہ تو پھیپے کوٹ ہے، وہ تو پڑی رہتی ہے، میں ہی سارے کام کرنی ہے، میں ہی بانڈے مانجنی ہے. تو یہ ہوتا ہے، عورت سے جب عورتیں بات نکلواتی ہیں تو اس کو تانا مارتی ہیں. اب انہوں نے دیکھنا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو. اب حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلتے نہیں تھے تو انہوں نے بہانہ بنایا کہ تم جو ہے نا وہ کتنا یہ عام سا کام کیا کہ غلام اور اس کے لیے تم اس طریقے سے تمہارا معاملہ ہوا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے گھر دعوت رکھ دی گئی، گاؤں تکیے لگا دیے گئے، اس کے اوپر یہ 40 خواتین بیٹھ گئیں، سامنے پھل فروٹ اور اسی طریقے سے ایک ایک پلیٹ پر ایک ایک چھری رکھ دی گئی. اب پیچھے کمرے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی انہوں نے منت کی کہ حضور ایک دفعہ یہاں سے آپ گزر جائیے. اب وہ کیوں گزرے؟ عورتوں کو دکھانے کے لیے نہیں گزرے، وہ اس لیے گزرے کہ پہلے بھی ایک معاملہ ہو چکا تو پھر نہ کوئی الزام تراشی والی بات آ جائے، تو وہ اس لیے نظریں جھکا کے وہاں سے گزر گئے. اب تو مثلا خطیب اعظم کہیں بیان کرنے جائیں تو وہ چاہتے ہیں کہ مین کمرے میں جا کے کھانا کھائیں اور چہرہ میرا جو ہے نا وہ سرخی پاؤڈر والا عورتیں دیکھیں. اسی طریقے سے نعت خواں، پیر حضرات، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ نبی ایسا نہیں کرتے تھے. نظریں جھکا کے حضرت یوسف علیہ السلام جب سامنے سے گزرے، ان کے چہرے پر اتنا روب تھا، اتنا نور تھا، اتنی اس نورانیت کی ان کے دلوں کے اوپر وحشت طاری ہو گئی، وہ گم ہو گئی. تو وہ یوں اب فروٹ اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ کے اندر چھری ہے. اب اس کیفیت کو مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے لکھا. بعض نے لکھا کہ لیمو کاٹا تو وہ کٹ کے نیچے سے پورا بھی کاٹ دیا، پورے کو انگلی چھریاں لگیں. بعض نے کہا کہ الٹی چھری فروٹ پر پھیرتی رہی، اوپر والے حصے پر اوپر والا ہاتھ لگتا رہا. اب وہ کٹ رہا نہیں تھا تو اوپر والے ہاتھ پر اپنے ہاتھ زخمی ہو رہے تھے. تو کسی بھی کیفیت میں جب ان کے ہاتھ کٹے تو ان کو ہوش آئی. اتنی دیر میں حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزر چکے تھے. تو انہوں نے پھر جو الفاظ کہے، الفاظ یہ تھے کہ خدا کی قسم یہ تو بشر ہے ہی نہیں. کیا الفاظ کہے کہ یہ تو، اب یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. حضرت یوسف کو دیکھ کے، حالانکہ وہ بشر ہیں، وہ بشر ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں خدا کی قسم یہ تو بشر ہے ہی نہیں. اتنا نورانی چہرہ تھا. تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے کہ ان کا نور اتنا بلند و بالا ہوتا ہے کہ عام انسان کی طرف وہ نہیں دکھتے ہیں، ہوتے وہ بشر ہی ہیں لیکن ان کے انوار بہت بلند و بالا ہوتے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم نے جو واقعی سچ کہا ہے کہ یہ ہستی اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے چہرے میں بڑا نور رکھا ہے اور ان کو اللہ رب العالمین نے بڑی برکت عطا فرمائی. اب یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو جیل بھیج دیا جائے تاکہ جناب زلیخا کی جو عزت ہے وہ محفوظ رہے. اب جیل میں ان کو ڈال دیا گیا اور یہ مصر میں پھر جیل میں رہنے تک حضرت یوسف علیہ السلام 30 سال آپ کی ایج ہو گئی.
اس کے بعد پھر ان کا سلسلہ بادشاہت کی طرف آیا، پھر یہ بادشاہ کے وزیر بنے، پھر یہ خود بادشاہ بنے، اور پھر آگے کے سلسلے جو ہوئے اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ سن سکیں گے۔ اب دیکھیں ان ساری باتوں میں ہمارے لیے تحمل مزاجی، غیرت، پاک بازی، تقوی، پرہیزگاری، یہ سارے سبق ہمارے لیے اس واقعے میں موجود ہیں جو ہم بیچ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میرے دوستوں عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، اور عمل کرنے سے پھر بہت ساری خیر و برکت ہماری زندگی کا حصہ بھی بن جاتی ہے۔